صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الکرام، حاضرین و ناظرین کرام، نوجوان طبقہ کسی بھی ملک یا کسی بھی تحریک کے لیے ایک بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. نوجوان ہی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں. نوجوانوں کی ہی آگے چل کر ملک و ملت کی ذمہ داریاں اٹھانی ہوتی ہیں. ہر سمجھدار اور جیت کے آگے نوجوان طبقے پر توجہ رکھتی ہے اور اس کو سنبھالنے اور سنبھالنے کے لیے پورا زور لگاتی ہے. یہ طبقہ بگڑ جائے تو اس ملک کی یا اس تحریک کا مستقبل بگڑ جاتا ہے. اور یہی طبقہ اگر سمجھ جائے تو اس ملک، اس ملت اور اس تحریک اور اس جماعت کا مستقبل سمجھ جاتا ہے. ان کی اصلاح کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کو سدھارنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے بھرپور کوشش ہونی چاہیے. قرآن حکیم نے ہمیں اس طرف توجہ دیا ہے اور بھرپور رہنمائی کی ہے. اور اس پر سنایا ہے چند نوجوانوں اور سنا کے یہی مقصد بتایا ہے کہ اپنی ملت، اپنی تحریکوں اور اپنے ملک کے لیے اور اپنی جماعتوں کے لیے اور کسی بھی مشن کے لیے ان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. یہ طبقہ جس طرف چلا جائے گا اسی طرف ملک اور ملت اور تحریکیں چلی جاتی ہیں. یہ نقصان ہوتا ہے. اور اگر اور قرآن سنت کی رہنمائی میں ان کی پرورش اور تربیت کی جائے تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے. قرآن حکیم نے ہمیں چند نوجوانوں کا منظر سنایا کہ جوانی کی تحریک کو قدم رکھتے ہوئے تحریک کا بیڑا اٹھایا. ایک مشن کو لے کر چلے اور اس مشن میں کی کامیابیاں سمیٹی.
اور ان کا واقعہ اللہ رب العالمین ان کی اسی عمر کا حوالہ دے یہ نوجوانی کی عمر کا حوالہ دے رب العالمین ہمیں بتاتے ہیں نبی رسول ہم آپ کو ان کا واقعہ سناتے ہیں سیدھا سیدھا صاف صاف ابتدائی الفاظ انہم فدیۃ جن کا واقعہ ہم تمہیں سنانے لگے ہیں جن کا قصہ برحق ہم تمہارے گوش گزار کرنے لگے ہیں ان کی عمر یہ تھی انہم فدیۃ وہ جب نوجوان تھے چلتی جوانیاں تھی ان کی جوانی کی دہلیز پہ ابھی قدم رکھ رہے تھے بہت بڑے مشن پر چل پڑے بہت بڑے کاج پر چل نکلے انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی چلتی جوانیاں تھی ان کی اور اللہ پر ایمان لے آئے اپنے رب کو پہچان لیا اس وقت کا سارا ماحول کیا عوام کیا بادشاہ کیا حاکم کیا رعایا سارے اللہ کے غیر کے پجاری اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پوجا میں مصروف تھے اور اس مشن پر ساری دنیا کو زور زبردستی لانا چاہتے تھے لیکن اسی گھٹن زدہ ماحول میں اسی شرکیہ ماحول میں ان نوجوانوں نے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کر دیا اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگایا آمنوا بربہم وزدناہم ہدی یہ بھی اللہ پر ایمان لائے اور ان کے مالک ان کے خالق اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور انہیں تسلیاں دی اللہ نے رب العالمین کہتے ہیں جب میری توحید کا مشن لے کر یہ نکلے ان نوجوانوں نے جب اللہ کی وحدانیت کا نعرہ مستانہ بلند کیا سارے شرک سے ٹکر لے گئی بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا فقالوا ربنا رب السماوات والارض کھڑے ہو گئے اٹھ کھڑے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا پرچم لے کر نوجوان تھے جوانی کا شعلہ اپنے جوبن پر تھا اللہ کی توحید کا پرچم بلند کر کے سارے شرکیہ ماحول کے سامنے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض کوئی ہمارا پالنہار نہیں کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں کوئی ہمارا حالت روا نہیں ہمارا پالنہار وہی ہے رب السماوات والارض
اور صرف اللہ کی توحید نہیں بیان کیا، اس کا دوسرا اور ضروری اہم پہلو ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ اللہ کہنے والے بڑے مل جائیں گے آپ اور کوئی نہیں کہنے والے بڑے کم ملیں۔ یہ مشن بڑا مشکل ہے، یہ صبر آزما مشن ہے، یہ انگاروں پہ چلنے کے مترادف مشن ہے کہ دوسروں کی نفی کرنا اور ڈٹ کر کہنا کہ اور کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ دیکھیے ان نوجوانوں نے بھی یہ کیا، جہاں یہ کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، وہی علی الاعلان ہم ٹھوک کر یہ بھی اعلان کیا لن ندعو من دونہ الہا، اسے چھوڑ کر ہم کسی اور کی پکار نہیں کریں گے۔ یہ مشکل پہلو ہے ہر دور میں یہ پہلو مشکل رہا ہے۔ اللہ اللہ کے گن گانے والے اور اللہ اللہ کہنے والے بڑے ملنگ مل جائیں گے، لیکن توڑ کر کے وعدے کر کے صراحت کے ساتھ اعلان یہ کہنے والے کم ملیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ڈوبتوں کو پار لگانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہنا مشکل بھی ہے اور کہنے والے بھی مشکل سے ملتے ہیں، لیکن ان نوجوانوں نے سارے شرک کو مخاطب کر کے سارے شرک کو للوار کر کہا کہ لن ندعو من دونہ الہا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، اللہ کے سوا کسی کے نام کی نگاہ نہیں لگائیں گے، اللہ کے سوا کسی الہ کو صدا نہیں لگائیں گے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پرچم بھی بلند کیا اور شرک کا پرچم سرنگوں کیا۔ کہنے لگے لقد قلنا اذا شططا، ہم اگر یہ کہنا کہ اللہ بھی ہے اور بھی کوئی ہے، جیسے دونوں کو لے کے چل رہا ہے نا آج کا معاشرہ، کہتے ہیں ان کی نفی نہ کرو، ان کو کچھ نہ کہو، اور ہمارے کچھ پالیسی سازوں نے کہا کہ اپنا مسئلہ چھوڑو نہ اور دوسروں کا چھیڑو نہ۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو سبھی عام کہہ رہے ہیں کہ جیسا تم کہتے ہو ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ وقت کا بادشاہ تھا، جو بھی اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کا سر قلم کروا دیتا تھا، لیکن یہ نوجوان ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور پوری استقامت کے ساتھ اسے للکار کر رہا کہ ایسا نہیں ہونا۔ سنیے قرآن کے الفاظ، اب تو کہتے ہیں نا ان کی بات نہ کرو، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہی نوجوانوں نے ملکار کر کہا کہ یہ ہمارے
تمہاری قوم کے لوگ ہیں اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے شرک کے اڈے کھول رکھے ہیں، انہوں نے شرک کے مرکز بنا رکھے ہیں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، اور اس سارے کام کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو پھر بھی ہم مان لیتے، کسی مستند کتاب میں لکھا ہوتا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور خدا ہے تو پھر بھی ہم مان لیتے، صرف رنڈا لگائے رکھنا کہ نہیں اور بھی ہے، صرف شور بجائے رکھنا کہ اور بھی ہے، صرف شور بجائے رکھنا کہ اور بھی کرنیاں دھرنیاں والے ہیں، اس سے تو کام نہیں چلے گا۔ کوئی آیت پڑھو پھر بھی ہم مانے، کسی ایک ہستی نے تمہیں کہا ہو پھر بھی ہم مانے، فرمایا لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اتنا بڑا مشن، اتنا بڑا نعرہ لگا دیا کہ اللہ کے سوا اور بھی ہیں، دلیل کیوں نہیں لاتے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں دلیل لاتے؟ یہ ہے نوجوان جو اللہ کی توحید کا پرچم لے کے اٹھ کھڑے ہوئے، وقت کا بادشاہ مخالف، سارے محلے والے مخالف، ساری کابینہ مخالف، بلکہ یہ بادشاہوں کے بیٹے، یہ وزیروں کے بیٹے، یہ اس بادشاہ کے وزیروں کے بیٹے تھے جو اس مشن کو لے کے اٹھے، اور پھر رل مل کے جی رہے، گزارا نہیں کیا، گزارا نہیں کیا، شرک اور توحید کو ملا کر نہیں دکھایا لوگوں کو، کفر اور ایمان کو آپس میں ٹھیک بنا کے نہیں دکھایا، اندھیرے اور روشنی کا بناؤ بنا کے لوگوں کو نہیں بلایا، حق اور باطل کو ایک ہی ترازو میں توڑ کے نہیں دکھایا، بلکہ حق الگ کر کے دکھایا، باطل الگ کر کے دکھایا، زمانے کو بتایا کہ یہ اندھیرا ہے، یہ روشنی ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کی توحید ہے۔ قرآن نشب ہے ساری کائنات کسی سے بنا کر نہیں رکھی، کسی سے کسی سے رواداری کے تعلق نہیں رکھی۔ آج کے ماحول سے ماننے کو نہیں مل سکتا کہ ایسا انہوں نے کیا، گھر والوں کی مخالفت، بادشاہوں کی مخالفت، وزیروں کی مخالفت، لیکن ساری کائنات چھوڑ کے ایک اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کی مدد کیسی ہوئی؟ یہ تو الگ موضوع ہے، اور یہ اصحاب کہف ہے جن کی میں نے بات کی، یہ اصحاب کہف ہے، لیکن یہ تو ایک جماعت تھی، چند نوجوان تھے، اور خاص اس پہلو کی طرف متوجہ کرنا ہے آپ کو، وہ یہی تھا کہ نوجوان انہوں نے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا ہے، سارے شرکیہ ماحول کو اللہ کی رحمت ان کو ملی، اللہ کی سلامتی ان کو ملی، اور آج ہزار
قرآن تذکرہ کرتا ہے ایک اکیلے نوجوان کا بھی، یہ تو نوجوان ہے، اکیلے بھی ایک نوجوان کا تذکرہ کرتا ہے، اور خود قرآن سے کہتے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، نبوت ملنے سے پہلے ہی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دانائی سے نوازا، سمجھ سے نوازا، حکمت سے نوازا اللہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نوجوان تھے، تذکرہ تو ان کا ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے بڑے محترم معزز تھے بھی لیکن جب انہوں نے کام شروع کیا اس وقت نوجوان بڑی عمر کے نہیں تھے، اور اسی پہلو کو دیکھنا ہے کہ کس طرح نوجوان قوموں کی، ملت کی، جماعتوں کی کایا پلٹ کیا کرتے ہیں۔ وہ نوجوان بھی آپ نے دیکھے بادشاہ کی بھی مخالفت، پورے زمانے کی مخالفت کو لے، لیکن اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کیے، اسے نیچے نہیں آنے دے۔ اور یہ اکیلے نوجوان قوم سے سب سے پہلے مخاطب فرمانے لگے ما هذه التماثيل، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے بیٹھے رہتے ہو؟ انتم لہا عاکفون، مجاور بن کے ان کے سامنے ہر وقت بیٹھے رہتے ہو، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا بس کتنا چلتا ہے، ان کے اختیارات کتنے ہیں، اور اس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ اللہ کی توحید کی بات کرنا ہر زمانے میں مشکل ہے، لوگ جھپٹ پڑتے ہیں اسی وقت، فتنوں والے جھپٹ پڑتے ہیں، راستہ روکنے والے جھپٹ پڑتے ہیں، جان کے پیاسے، خون کے پیاسے بن جاتے ہیں، وہ لوگ جو دین کے دشمن ہوتے ہیں۔ لیکن پوچھا حضرت ابراہیم نے نوجوانی کی عمر میں ما هذه التماثيل، کیا ہے یہ کیوں اتنی عبادت میں لگے ہوئے ہو؟ کس نے تمہیں کہا کہ ان مرکزوں پر اور ان کے سامنے بیٹھے میں پوچھو کس نے تمہیں کہا ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، کوئی نہیں پڑھی دلیل کوئی نہیں، کہنے لگے ہم نے بڑوں کو دیکھا اس لیے ہم نے بھی یہی کیا، باپ دادا کو دیکھا وہ بھی انہی کے سامنے سجدے کرتے تھے، ہم بھی انہی کے سامنے لیٹنے لگے۔ کوئی دلیل نہیں۔ دیکھیے نوجوان کا جذبہ، اور یہ نوجوانوں کے لیے ہی آج میں نے منتخب کیا۔ حضرت ابراہیم نے یہ اس بات کا جواب دیا کہ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، واضح سن لو کہ اس سلسلے میں تمہارے ایسے بڑوں کا کوئی احترام نہیں، گمراہ بڑوں کا کوئی احترام نہیں۔ فرمایا تم بھی، پھر فرمایا تم بھی، اور تمہارے سارے بڑے بھی جو تمہیں اس کام پر لگائے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں انہوں نے لگایا، ہم نے انہیں دیکھا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا تم بھی اور تمہارے بڑے بھی، جن کے نقش قدم پر چل کر جو
دیکھیے نوجوان ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ، قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کوئی دلیل تو ہے نہیں کہنے لگے حق لائے ہو یا مذاق کرتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ جو نئی بات آپ نے کر دی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پوجا کی کوئی دلیل نہیں، ان کے سامنے اجاگر کر ان کے بیٹھے رہنے کا کوئی ثبوت نہیں، تو کوئی حق بات لائے ہو یا کوئی مذاق شروع کیا ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنا تعارف کروایا، اور دیکھیے وہی الفاظ جو ان نوجوانوں نے کہے، فرمایا ربکم رب السماوات والارض، یہ تمہارے پالنہار نہیں ہے، انہوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، یہ تمہارے مشکل کشا نہیں ہے، یہ تمہارے حاجت روا نہیں ہے۔ فرمایا پر ربکم یہ نہیں بلکہ تمہارا رب وہ ہے رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا رب ہے وہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارے رب نہیں ہے، جو زمین کا رب ہے وہ تمہارا رب ہے۔ الذی فطرہم، آسمانوں کو بھی اسی نے بنایا ہے اور زمین کو بھی اسی نے بنایا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، آسمانوں کا بھی وہی رب اور زمین کا بھی وہی رب۔ پیغام پہنچا دیا، بات نکھیر کے نکھار کے سامنے رکھ دیا، صاف بتا دیا کہ یہ کچھ نہیں، اللہ سب کچھ ہے۔ لیکن کیا اتنا کہنے سے کام چھوڑ دیا؟ یہاں تک ہی لانا تھا مان کو، عملی طور پہ کچھ نہیں کرنا تھا، کر کے دکھانا۔ فرمایا وَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، پورے روح کے ساتھ، پورے جلال کے ساتھ، پوری حیبت اور دبدبے کے ساتھ، فرمایا تاللہ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، کر لیتا ہوں تمہارے خداؤں کا بندوبست، مقابلہ کرنا ہے، عملی طور پہ میدان میں رہ کے اور اکیلے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ دست و بازو کرنے والا کوئی ہے یا نہیں، پنجابی جدوال نا ایک ٹوڑا پھٹانے والا کوئی ہے کہ نہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کوئی میرا معاون بنے گا یا نہیں۔ اللہ کی توحید کی غیرت سے قسم کھا دی کہ اللہ، رب ذوالجلال کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، کرتا ہوں میں تمہارے خداؤں کا کوئی علاج، اور پھر کام کو صرف ان کی تک نہیں رکھا، زبانی جمع کرنے تک نہیں رکھا، صرف تلاوت پر بات نہیں رکھی، بلکہ شرک کا اڈا ہی اتار دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ایک دن گھس کے ان کے خانے میں بڑھاڑا دے کر یہی اکیلا نوجوان اللہ کی توحید کے نشے سے سرشار ہو کر، اللہ کی وحدانیت کا پرچم تھام کر شرک کے اڈے میں گھس گئے،
असर नहीं, चूरा चूरा कर सारा सुखाना तहस नहस कर दिया, सारा शिरक का अड्डा उजाड़ के रख दिया। वो कहीं गए हुए थे सारे, वापस आए, देखा तो उनके हाजत रवाजों कूड़े का ढेर बने पड़े, उनके मुश्किल मुशावरे मौका बने पड़े हैं। अब बैठे थे और इसी एक लफ्ज़ पर कहने लगे मन हाजा भी आली हसीना, और तुम्हारे मुश्किल कुशाओं का ये हशर किसने किया है, तुम्हारे हाजत रवाओं की ये हालत किसने की है, तुम्हारे खुदाओं का ये हाल किसने किया है। बड़ा जालिम है। आपस में पूछा ना सवाल, उसने जवाब दिया कानून समीना बस इसी लफ्ज़ को आगे कहने लगी एक नौजवान को हम सुनते हैं, जवानी की तहलील पे कदम रखा है, अभी जवान हुआ है, लेकिन हर वक्त इन्हीं की बातें किया करता था। क्या करते थे बातें? यही कहा करते थे कुछ नहीं कर सकते, इनके खुदा होने की कोई दलील नहीं, इनके हाजत रवा होने की कोई दलील नहीं, ये इज्जतों के मालिक नहीं है, ये जिंदगी और मौत के मालिक नहीं है। जी कहा करते उस जुर्रतमंद, उस हौसलामंद नौजवान का नाम है इब्राहीम। तो ये है नौजवानों का सुल्तान। आज फिर वाक़ई मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह, वाले दिन भी इंशाअल्लाह चलता रहेगा। लेकिन ये दोनों वाक़यात हमें बतलाते हैं कि नौजवान तबका की तस्वीर सवार सकता है। असहाबे काफ़ भी नौजवान सारी वाले सारे माहौल से हट कर लेगी नौजवानी के चलते। हजरत इब्राहीम की नौजवान वक्त के बादशाह से भी टकरा गए, अपनी कौम से भी टकरा गए, और देखिए किस तरह शिरक का अड्डा वीरान किया, किस तरह झूठे माबूदों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, किस तरह बनावटी मुश्किल कुशाओं का चूल्हा बना के रख दिया। लिहाजा आज भी मुल्क के लिए हो या मुल्क के लिए अल्लाह की तौहीद का परचम संभालना हो, तब भी आज नौजवानों की जरूरत है। अल्लाह की वहदानियत का परचम बुलंद करने के लिए नौजवानों को आगे आना होगा। असहाबे काफ़ के नक्शे कदम पर चलते हुए शिरक के खात्मे के लिए आज की कौम के नौजवानों को जज्बे तौहीद के साथ अल्लाह की वहदानियत का जज्बा बयान करना, इसको फैलाना, इसके लिए आगे आना होगा। और खास तौर पर इसलिए भी जरूरत है नौजवानों के इस रास्ते पर आने की कि इसके मुकाबले में शिरक भी अपने नौजवानों को इस रास्ते पर लगा दिया। शिरक के अड्डों पर जाके देखिए वहां ज्यादातर नौजवान नजर आते हैं, शिरक के खालिद बने हुए हैं और शिरक को प्रमोट कर रहे हैं, शिरक के लिए दलाल ला रहे हैं, शिरक के लिए पैसे करते हैं, शिरक के लिए मुनाजरे करते हैं, शिरक के लिए अपनी जवानियां दे रहे हैं, शिरक के लिए अपना वक्त दे
شرک کی آندھیوں کے سامنے سچے سکندری کرنے کے لیے بھی نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، اپنا وقت اللہ کی توحید کے لیے دینا چاہیے، اپنی جوانی اللہ کی توحید کے لیے دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو صالح صحبت عطا فرمائے، نیک مجلس عطا فرمائے، اچھی تربیت عطا فرمائے۔ یہ مستقبل ہے، یہ مستقبل ہے، اور مستقبل کا فیصلہ انہی کی تربیت پر ہے۔ اگر ان کی تربیت اچھی ہوئی، یہ ایک راستے میں چل گئی، انہوں نے جوانی گزاری اور قرآن و سنت کی خدمت کا، توحید کی خدمت کا جذبہ لے کر جوانی گزاری، تو سمجھیے ہمارا مستقبل روشن ہے۔ لیکن اگر یہ بے راہی کا شکار ہوئے، مسجدوں سے دور ہوئے، قرآن سے دور ہوئے، اللہ کی وحدانیت کے تعارف کی ہم سے بھی دور رہے، پتہ ہی نہیں شرک کسے کہتے ہیں، ایسے ماحول میں اگر ان کی جوانیاں گزری تو مستقبل تاریخ ہے۔ اور پھر کہنے والے یہی کہیں گے کہ ہم نے بڑوں کو یہ کہتے دیکھا، اس لیے ہم بھی شرک کے اٹوں کو آغاز کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری دعوت کا خلاصہ، ہماری صلاح اور پکار کا اور درد دل کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک کے اٹوں کو ویراٹ کرنے کے لیے اللہ کی توحید کا پرچم تھامنا ہوگا، اور اس کے لیے نوجوان طبقے کو لازماً آگے آنا ہوگا۔ اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے اور ان کا حامی ناصر ہو۔